وقت محفوظ ہو سکتا ہے اور بچ سکتا ہے شیطان کے خرد و بر سے، جبکہ اس کے ایمان اور عقیدے پر مدینے والے کی مہر لگی ہو، اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ یہ دونوں محافظ ہیں، دونوں چیزوں کے محافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناد و پیروی۔ عقائد اور اعمال میں آج دنیا کے اندر جتنے بھی بگاڑ پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی فساد پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی انحرافات آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے کہہ لینے دیا جائے اور مجھے اجازت دی جائے کہ کتاب و سنت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ایمان اور عقائد کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر فساد اور بگاڑ ایمان اور عقائد اور اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حقہ کو نظر انداز کرنے، چھوڑ دینے، اس کو نہ پڑھنے، اس کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ فتنہ و فساد پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، ایمان اور عقیدے کا میں تذکرہ کروں، آپ دیکھیں آج مسلمانوں کے درمیان وحدت الوجود کا بھی عقیدہ پنپ رہا موجود ہے۔ آپ غور کریں، سوچیں، آج مسلمانوں کے اندر وحدت الشہود کا بھی عقیدہ جو ہے پھیل رہا ہے، مسلمانوں کے اندر حلول کا بھی عقیدہ موجود ہے، تصور شیخ کا بھی عقیدہ موجود ہے، اطاعت شیخ کا بھی عقیدہ موجود ہے، مقام ولایت کے بھی باطنی اور ظاہری علم کے بھی عقیدے موجود ہیں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بزرگوں کے تصرفات کا بھی عقیدہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ وسیلہ، علم غیب، استمداد، روحوں کی حاضری جیسے باطل عقائد بھی آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، جبکہ ان عقائد کا قرآن و سنت سے نہ کوئی رشتہ ہے اور نہ کوئی تعلق ہے۔ آپ حیران و شستر ہوں گے، رب کی قسم ہے آپ پریشان ہوں گے کہ آج یہ کیسی باتیں ہم سن رہے ہیں، یہ وحدت الوجود کیا ہے، یہ وحدت الشہود کیا ہے، یہ حلول کیا ہے۔ آج سے پہلے تو میں نے کبھی یہ عقیدے نہیں سنے، لیکن جو لوگ ان تمام سب عقیدوں کے حامل ہیں، اچھی طرح سے ان کے مرشدوں نے، ان کے شیخوں نے، طریقت کے نقشبندیت نے، قادریت نے، چشتیت نے، یا جس سے انہوں نے بیعتیں لی ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اور اگر عوام نہیں جانتی ہے تو اس کے داعی، اس کے مبلغ، ان عقائد کے جو علماء ہیں، ان عقائد کے حاملین جو صوفیاء ہیں، ان عقائد کے حاملین جو پیر و مرشد کے نام پر بھیک مانگنے والے بھکاری لوگ ہیں، وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تصور شیخ کا مفہوم کیا ہے، وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے، وحدت الشہود کا مطلب کیا ہے۔ میں اگر تصوف کی زبان میں بات کروں، اگر طریقت کی زبان میں بات کروں کہ لوگوں نے شریعت اور طریقت کو تبدیل، شریعت اور طریقت الگ الگ اصطلاحیں بنائی، اللہ نے آسمان سے شریعت اتاری، بندوں نے کہا یہ شریعت ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت تو یہ اخروٹ کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، شریعت کی مثال اس چھلکے کی ہے، شریعت کی مثال اس چھلکے کی ہے۔ تب پھر اسلام کیا ہے بھائی، دین حقیقی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس چھلکے کے اندر جو گودا اور جو مغز ہوتا ہے وہ اصل میں طریقت ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ مغز طریقت ہے۔ اور اس مغز میں اس مغز کے اندر جو روغن ہوتا ہے، جب مغز کو پیس کر اسے تیل نکالا جاتا ہے تو اس مغز کے اندر جو روغن ہے وہ روغن در حقیقت ہے۔ تو ایک ہے شریعت، ایک ہے طریقت، اور دوسرا ہے حقیقت، اور پھر ایک اور اصطلاح ہے معرفت۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام کے یہ چار ٹکڑے شریعت کے، شریعت، طریقت، وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود کا میں عقیدہ بتاتے ہوئے آگے بڑھوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، اور میں اپنی بات مدلل کرنا چاہ رہا ہوں، وہی مانا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے یہ فساد اور فتنہ پیدا ہوا، ورنہ جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور مقتدی مانتے ہیں، نبی کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، نبی کو امام اعظم مانتے ہیں، نبی کو حکیم الامت مانتے ہیں، نبی کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں، الحمدللہ نہ ان کے اندر وحدت الوجود کے عقیدے ہیں، نہ ان کے اندر وحدت الشہود کے عقیدے ہیں۔ ذرا میں مثال کے ذریعے سمجھا دوں وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے۔ وحدت الوجود کی مثال دینے والوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ اصل میں اللہ کی جو مثال ہے، اعوذ باللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ظالموں نے اللہ کے لیے بھی مثال بنائی، لیکن اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مثال دی کہ اللہ کی مثال ایک بیج کی طرح ہے، ایک بیج کی طرح ہے۔ بیج سمجھتے ہو؟ بیج چتر درگا کے لوگوں اور کرناٹکا کے لوگوں بیج سمجھتے ہو؟ ہاں، بیج آم کھاتے ہو، آم کے اوپر ایک کھانے کے بعد وہ ایک گٹھلی آتی ہے، اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، جب اس کو توڑو تو اس کے اندر مغز نکلتا ہے، اس کو بیج کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی مثال بیج کی طرح ہے۔
بیج کو زمین کے اندر بو دو تو پھر اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر پودے سے شاخیں نکلتی ہیں، شاخوں میں پتے آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیج کی طرح ہے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے یہ پوری کائنات کو بنایا ہے. جس طرح شاخ اور وہ پتے اور وہ جڑ اور اس کے تنا، اس کا جو تنا ہے، یہ تمام سب چیزیں، شاخ بھی، پتے بھی اور اس کے تنے اور اس کی جڑیں بھی، یہ جو نکلی ہوئی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ کہاں تھی؟ یہ کہاں پوشیدہ تھی؟ جواب دینے والا کہے گا یہ اسی بیج کے اندر پوشیدہ تھی، اسی بیج کے اندر پوشیدہ تھی. گویا بیج نے اپنے آپ کو مٹایا اور پھر اس میں سے تنے اور شاخیں اور یہ تمام سب نکلی. بعین ہی اسی طرح سے اللہ اب بیج کے اسی پتے کے اندر بیج کی کرشمہ ساتھیاں ہیں، وہی جڑ، وہی تنے، وہی شاخیں، سب کچھ اسی بیج سے نکلی ہیں. گویا وہ درخت مکمل وہ بیج ہے اور بیج ہی وہ درخت ہے، درخت ہی بیج ہے اور وہ بیج ہی درخت ہے. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وجود لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یعنی کائنات کے اندر جو بھی چیز موجود ہے، یہ آسمان موجود ہے، یہ زمین موجود ہے، یہ شجر و حجر موجود ہیں، یہ پیڑ اور پودے موجود ہیں، یہ درخت اور پہاڑیاں موجود ہیں، یہ ندی اور نالے موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، تم بھی موجود ہو، مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، کتے بھی موجود ہیں، بلی بھی موجود ہیں، خنزیر بھی موجود ہیں، چڑیا اور پرندے بھی موجود ہیں. کائنات کی ساری چیزیں موجود ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یہ ساری کی ساری اللہ ہی سے بنی ہوئی ہیں. استغفر، کس سے بنی ہوئی ہے؟ بولو. وحدت الوجود یہی ہے، یعنی ایک ہی وجود ہے. اس وجود کے یہ تمام سب کرشمے ہیں، اسی وجود کے یہ تمام سب جلوے ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالی انسان کی شکل میں انسان نظر آ رہا ہے، درخت کی شکل میں درخت نظر آ رہا ہے، پیڑ کی شکل میں پیڑ نظر آ رہا ہے، آسمان کی شکل میں وہ بھی اللہ ہے، زمین بھی اللہ ہے. اعوذ باللہ مجھے کہنے دیا جائے، ہوائیں بھی اللہ، فضائیں بھی اللہ، گرمی بھی اللہ، سردی بھی اللہ، ہم بھی اعوذ باللہ. یہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ. یہی وجہ ہے ابن العربی کا یہ عقیدہ ہے جسے لوگ کبریت احمر کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ موضوع میرا عقیدے کا نہیں ہے. فوائد اطاعت رسول، تو اطاعت رسول کا ایک فائدہ، اے خوش نصیب مسلمانوں جنہیں نصیب ہے نبی کی اطاعت، ان کو ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کے باطل اور اس طرح کے فلسفیانہ اور اس طرح سے شیطانی عقیدے سے الحمدللہ ان کا سینہ پاک و صاف ہے. لیکن جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں، ان کے عقیدے، ان کے ایمان اسی طرح کے فاسد گندگیوں سے ملے ہوئے ہیں. اسی طرح سے وحدت الشہود ہے، اسی طرح سے حلول ہے. آپ کو پتا ہے ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کو لوگ ولی اللہ مانتے ہیں، منصور ابن حلاج کہتے ہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہو چکا تھا. وہ شکر کی عالم میں، وہ وجد کی عالم میں اپنے آپ کو اس نے کیا کہہ دیا؟ انا الحق. کیا کہہ دیا؟ انا الحق، میں ہی اللہ ہوں. استغفر اللہ. کون تھا یہ منصور حلاج؟ اس کے بارے میں ہم نے زمانے جاہلیت میں بہت سارے قصے سنے. ان قصوں میں سے ایک قصہ یہ بھی بیان کرتا میں چلوں تاکہ بات اچھی طرح سے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے. ہمارے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھائی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں. اے میرے اہل سنت والجماعت بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں. ہم رافضی شیعہ نہیں، ہم قادیانی نہیں، ہم بدعتی نہیں، ہم مشرک نہیں. الحمدللہ رب کا قرآن ہمارے سینے میں، محمد رسول اللہ کا فرمان ہماری پیشانیوں کی زینت ہے. ہم اس کے علاوہ اور کسی تیسری چیز کو تسلیم کرنے کے روادار نہیں. کان کھول کر کے سن لو. اور اس امت کے اندر گمراہیاں پھیلانے والے مفتیوں، مولویوں، حضرتوں، پیروں، مرشدوں، گدی نشینوں، خانقاہوں، اے لٹیروں، نبی کے ان امت کے لوگوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ مت کرو. اللہ کی قسم قیامت کا میدان ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے، عوام کے ہاتھ ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. گمراہ مت کرو. اور اے چتر درگا کے مسلمانوں اور قرب و جوار سے آئے ہوئی ماؤں بہنوں، اور تم سب سنو کان کھول کر کے. مجھے اطلاع ملی تقریباً 5 اور 6 ہزار کی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں، لیکن یہ ہماری ہی بدنصیبی کہہ لیں یا ہماری کمزرفی کہہ لیں کہ ہم نے ان کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا. وہ